خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، فاروق اعظم کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں عہدیداروں کے مقرر کرنے کے لیے مجلس شورا کا قیام۔ اہم خدمات کے لیے مجلس شورا کے عام اجلاس میں انتخاب ہوتا تھا، اور جو شخص تمام ارکان مجلس کی طرف سے انتخاب کیا جاتا تھا وہ اس خدمت پر مامور ہوتا تھا۔ چنانچہ عثمان بن حنیف کا تقرر اسی طریقے سے ہوا تھا۔ بعض اوقات صوبے یا ضلع کے لوگوں کو حکم بھیجتے تھے کہ جو شخص تمام لوگوں سے زیادہ قابل ہو اس کا انتخاب کر کے بھیجو۔ چنانچہ انہی منتخب لوگوں کو وہاں کا عامل مقرر کرتے تھے۔ عثمان بن فرقد، معین بن یزید، حجاج بن علات اسی قاعدے کے موافق مقرر کیے گئے تھے۔ چنانچہ اب ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تنخواہ کا معاملہ، ایک دقت یہ تھی کہ لوگ کسی خدمت کے معاوضے میں تنخواہ لینا پسند نہیں کرتے تھے اور اس کو زہد و تقدس کے خلاف سمجھتے تھے۔ بعین ہی اسی طرح جس طرح آج کل کے مقدس واعظوں کو اگر کہا جائے کہ وہ باقاعدہ اپنی خدمتوں کو انجام دیں اور مشاہرہ لیں تو ان کو نہایت ناگوار ہوگا، لیکن نظر و نیاز کے نام سے جو رقمیں ملتی ہیں اس سے ان کو اعتراض نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا تھے، لیکن یہ امر تمدن اور اصول و انتظام کے خلاف تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش سے اس غلطی کو رفع کیا اور تنخواہیں مقرر کی۔ ایک موقع پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو مشہور صحابی اور سپہ سالار تھے حق الخدمت لینے سے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا۔ حکیم بن خرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بار بار اصرار پر بھی کبھی وظیفہ یا روزینہ لینا گوارا نہ کیا۔ عاملوں کے فرامین میں ان کے فرائض کی تفصیل۔ جو شخص عامل مقرر ہوتا تھا اس کو ایک فرمان عطا ہوتا تھا جس میں اس کی تقرری اور اختیارات اور فرائض کا ذکر ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے مہاجرین اور انصار کی گواہی ثبت ہوتی تھی۔ عامل جس مقام پر جاتا تھا تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ فرمان پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے اختیارات اور فرائض سے واقف ہو جاتے تھے، اور جب وہ ان اختیارات کی حد سے آگے قدم رکھتا تھا تو لوگوں کو اس پر گرفت کا موقع ملتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا سخت اہتمام تھا کہ عاملوں کے جو فرائض ہیں ایک ایک ان سے واقف ہو جائے۔ چنانچہ بارہا مختلف مقامات اور مختلف موقعوں پر اس کے متعلق خطبے دیے۔ ایک خطبے میں جو مجمع عام میں دیا تھا عاملوں کو خطاب کر کے یہ الفاظ فرمائے، ترجمہ: یاد رکھو کہ میں نے تم لوگوں کو امیر اور سخت گیر مقرر کر کے نہیں بھیجا ہے بلکہ امام بنا کر بھیجا ہے کہ لوگ تمہاری تقلید کریں۔ تم لوگ مسلمانوں کے حقوق ادا کرو، ان کو زود کوب نہ کرو کہ وہ ذلیل ہوں، ان کی بیجا تعریف نہ کرو کہ غلطی میں پڑیں، ان کے لیے اپنے دروازے بند نہ رکھو کہ زبردست کمزوروں کو کھا جائیں، ان سے کسی بات میں بھی اپنے آپ کو ترجیح نہ دو کہ یہ ان پر ظلم ہے۔ جب کوئی شخص کہیں کا عامل مقرر کیا جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کے ایک بڑے گروہ کے سامنے اس کو فرمان تقرری عنایت کرتے تھے اور ان صحابہ کو گواہ مقرر کرتے تھے، جس سے یہ مقصد تھا کہ جو شخص مقرر کیا جاتا تھا اس کی لیاقت اور فرائض کا اعلان ہو جائے۔ ہر عامل سے عہد لیا جاتا تھا کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، باریک کپڑے نہ پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دروازے پر دربان نہ رکھے گا، اہل حاجت کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا۔ یہ شرطیں اکثر پروانہ تقرری میں درج کی جاتی تھی، ان کو مجمع عام میں پڑھ کر سنایا جاتا تھا۔ عاملوں کے مال و اسباب کی فہرست۔ سامعین محترم، جس وقت کوئی عامل مقرر ہوتا تھا اس کے پاس جس قدر مال و اسباب ہوتا تھا اس کی مفصل فہرست تیار کرا کر محفوظ رکھی جاتی تھی، اور اگر عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی ترقی ہوتی تھی تو اس سے مواخذہ کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ اکثر عمال اس بلا میں مبتلا ہوئے۔ خالد بن صائق نے اشعار کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی موجودات کا جائزہ لے کر آدھا آدھا مال بٹا لیا اور بیت المال میں داخل کر دیا۔ زمانہ حج میں تمام عاملوں کی طلبی۔ تمام عمال کو حکم تھا کہ ہر سال حج کے زمانے میں حاضر ہوں۔ حج کی تقریب سے پہلے تمام اطراف کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر با اعلان کہتے تھے کہ جس کسی کو عامل سے کچھ شکایت ہو تو پیش کرے،
چنانچہ ذرا ذرا سی شکایتیں پیش ہوتی تھیں اور تحقیقات ہو کر ان کا تدارک کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا مجمع کر کے خطبہ دیا اور کہا کہ صاحبو، اموال جو مقرر کر کے بھیجتے جاتے ہیں اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ تمانچے ماریں یا تمہارا مال چھین لیں، بلکہ میں ان کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھائیں۔ سو اگر کسی عامل نے اس کے خلاف کیا تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اس کا انتقام لوں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، انہوں نے اٹھ کر کہا کہ اگر کوئی عامل ادب دینے کے لیے کسی کو مارے گا تب بھی آپ اس کو سزا دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور میں سزا دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ خبردار مسلمانوں کو نہ مارا کرو ورنہ وہ ذلیل ہو جائیں گے، اور ان کے حقوق تلف نہ کرو ورنہ کفران نعمت پر مجبور ہوں گے۔ ایک دفعہ حسب معمول تمام عمال حاضر تھے۔ ایک شخص اٹھا اور کہا، آپ کے عامل نے مجھ کو بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مستغیث کو حکم دیا کہ وہی مجمع عام میں عامل کو 100 کوڑے لگائے۔ عمرو بن العاص نے کھڑے ہو کر کہا، یہ امر عمال پر گراں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ملزم سے انتقام نہ لوں۔ عمرو بن العاص نے منت کر کے مستغیث کو اس شرط پر راضی کیا کہ ایک ایک تازیانے کے عوض میں 2 اشرفیاں لے کر اپنے حق سے باز آئے۔ عاملوں کی تحقیقات۔ وقتاً فوقتاً عمال کی جو شکایتیں پیش ہوتی تھیں ان کی تحقیقات کے لیے خاص عہدہ قائم کیا جس پر محمد بن مسلمہ انصاری مامور تھے۔ یہ بزرگ اکابر صحابہ میں سے تھے، تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہم پر تشریف لے گئے تو ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کرتے تھے۔ ان وجوہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے بڑے کام کے لیے انہی کو انتخاب کیا۔ جب کسی عامل کی شکایت آتی تھی تو یہ تحقیقات پر مامور ہوتے تھے اور موقع پر جا کر لوگوں کا اظہار لیتے تھے۔ 21 ہجری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے قادسیہ کی مہم سر کی تھی اور کوفہ کے گورنر تھے، ان کی نسبت لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر شکایت کی۔ یہ وہ وقت تھا کہ ایرانیوں نے بڑے زور شور سے لڑائی کی تیاریاں کی تھیں اور 1.5 لاکھ فوج لے کر نہاوند کے قریب آ پہنچے تھے۔ مسلمانوں کو سخت تردد تھا اور ان کے مقابلے کے لیے کوفہ سے فوجیں روانہ ہو رہی تھیں۔ عین اسی حالت میں یہ لوگ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ یہ نہایت تنگ اور پرخطر وقت ہے، تاہم یہ تردد مجھ کو سعد بن ابی وقاص کی تحقیقات سے نہیں روک سکتا۔ اسی وقت محمد بن مسلمہ کو کوفہ روانہ کیا۔ انہوں نے کوفہ کی ایک ایک مسجد میں جا کر لوگوں کے اظہار لیے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آئے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ان کا اظہار لیا۔ کمیشن۔ بعض اوقات کمیشن کے طور پر چند آدمی تحقیقات کے لیے بھیجے جاتے تھے، چنانچہ اس قسم کے متعدد واقعات تاریخوں میں مذکور ہیں۔ بعض اوقات ابتداءً عامل کو مدینہ بلا کر براہ راست تحقیقات کرتے تھے، اور اکثر یہ وقت ہوتا تھا جبکہ عامل صوبہ کا حاکم یا معزز افسر ہوتا تھا۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، ان کی نسبت جب شکایت گزری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مستغیث کا بیان خود اپنے ہاتھ سے قلم بند کیا اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے حضور میں بلوا کر تحقیقات کی۔ ان پہ الزامات یہ تھے: نمبر 1، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسیران جنگ میں سے 60 رئیس زادے چھانٹ کر اپنے لیے رکھے ہیں۔ نمبر 2، ان کی ایک لونڈی ہے جس کو دونوں وقت نہایت عمدہ غذا بہم پہنچائی جاتی ہے، حالانکہ اس قسم کی ایک غذا عام مسلمانوں کو میسر نہیں آ سکتی۔ ان پہ تیسرا الزام یہ تھا کہ کاروبار حکومت زیاد بن سیما کو سپرد کر رکھا ہے اور وہی سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ تحقیقات سے پہلا الزام غلط ثابت ہوا۔ تیسرے الزام کا ابو موسیٰ نے یہ جواب دیا کہ زیاد سیاست و تدبیر کا آدمی ہے، اس لیے میں نے اس کو اپنا مشیر بنا رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیاد کو طلب کیا اور امتحان لیا تو حقیقت میں قابل آدمی تھا، اس لیے خود بصرہ کے حکام کو ہدایت کی کہ زیاد کو مشیر کار بنائیں۔ دوسرا الزام پیش ہوا تو ابو موسیٰ کچھ جواب نہ دے سکے، چنانچہ لونڈی ان سے چھین لی گئی۔ عاملوں کی خطاؤں پر سخت گرفت کی جاتی تھی، خصوصاً ان باتوں پر جن سے فخر و امتیاز یا نمود و فخر ثابت ہوتا تھا۔ سخت مواخذہ کیا جاتا تھا
جس عامل کی نسبت ثابت ہوتا تھا کہ بیمار کی عیادت نہیں کرتا یا کمزور اس کے دربار میں بار نہیں پاتا تو وہ فوراً موقوف کر دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں پھر رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی کہ عمر رضی اللہ عنہ، کیا عاملوں کے لیے چند قواعد کے مقرر کرنے سے تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے؟ تم کو یہ خبر ہے کہ ایاز بن غنم جو مصر کا عامل ہے باریک کپڑے پہنتا ہے اور اس کے دروازے پر دربان مقرر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور کہا کہ ایاز کو جس حالت میں پاؤ ساتھ لے آؤ۔ محمد بن مسلمہ نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو واقعی دروازے پر دربان تھا اور ایاز باریک کپڑے کا کرتا پہنے بیٹھے تھے۔ اسی حیت اور لباس میں ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرتا اتروا کر کمبل کا کرتا پہنایا اور بکریوں کا ایک گلہ منگوا کر حکم دیا کہ جنگل میں لے جا کر چراؤ۔ ایاز کو انکار کی تو مجال نہ تھی، مگر بار بار کہتے تھے کہ اس سے مر جانا بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھ کو اس سے آر کیوں ہے؟ تیرے باپ کا نام غنم اسی وجہ سے پڑا تھا کہ وہ بکریاں چراتا تھا۔ غرض ایاز نے دل سے توبہ کی اور جب تک زندہ رہے اپنے فرائض نہایت خوبی سے انجام دیتے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں اپنے لیے محل بنوایا تھا جس میں ڈیوڑی بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ اس سے اہل حاجت کو رکاو ہوگا محمد بن مسلمہ کو مامور کیا کہ جا کر ڈیوڑی میں آگ لگا دیں۔ چنانچہ اس حکم کی پوری تعمیل ہوئی اور سعد بن ابی وقاص چپکے سے دیکھتے رہ گئے۔ اس قسم کی باتیں اگرچہ بظاہر قابل اعتراض ہیں کیونکہ لوگوں کے طرز معاشرت اور ذاتی افعال سے تعرض کرنا اصول آزادی کے خلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام ملک میں مساوات اور جمہوریت کی جو روح پھونکنا چاہتے تھے وہ بغیر اس کے ممکن نہ تھی کہ وہ خود اور ان کے دست و بازو یعنی ارکان سلطنت اس رنگ میں ڈوبے نظر آئیں۔ عام آدمیوں کو اختیار ہے کہ جو چاہیں کریں، ان کے افعال کا اثر بھی انہی تک محدود رہے گا، لیکن جو لوگ سلطنت کے ارکان ہیں ان کے طرز معاشرت کا ممتاز ہونا لوگوں کے دلوں میں اپنی حقارت کا خیال پیدا کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ اس قسم کی باتوں سے سلطنت شخصی کی وہ تمام خصوصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کے یہ معنی ہیں کہ ایک شخص آقا اور باقی تمام لوگ غلام ہیں۔ اس کے علاوہ جو شخص عرب کی فطرت سے واقف ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کی باتیں پولیٹیکل مسالے سے خالی نہ تھیں۔ مساوات اور عدم ترجیح، جس کو آج کل اصطلاح میں سوشلزم کہتے ہیں، عرب کا اصلی مذاق ہے، اور عرب میں جو سلطنت اس اصول پر قائم ہوگی وہ یقیناً بنسبت اور ہر قسم کی سلطنت کے زیادہ کامیاب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ احکام زیادہ تر عربوں کی آبادیوں میں محدود تھے، ورنہ امیر معاویہ شام میں بڑے سر و سامان سے رہتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کچھ تعرض نہیں کرتے تھے۔ شام کے سفر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے جاہ و جلال کو دیکھ کر اس قدر کہا کہ اکسرانیہ، یعنی یہ نوشروانی جاہ و جلال کیسا؟ مگر جب انہوں نے جواب دیا کہ یہاں رومیوں سے سابقہ رہتا ہے اور ان کی نظر میں بغیر اس کے سلطنت کا رعب و داب قائم نہیں رہ سکتا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پھر تعرض نہیں کیا۔ امال کی دیانت اور راست بازی کے قائم رکھنے کے لیے نہایت عمدہ اصول یہ اختیار کیا تھا کہ تنخواہیں بیش مقرر کی تھی۔ یورپ نے مدتوں کے تجربے کے بعد اصول سیکھا ہے اور ایشیائی سلطنتیں تو اب تک اس راز کو نہیں سمجھی، جس کی وجہ سے رشوت اور غبن ایشیائی سلطنتوں کا خاصہ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگرچہ معاشرت نہایت ارزاں اور روپیہ گراں تھا، تاہم تنخواہیں علی قدر مراتب عموماً بیش قرار تھیں۔ صوبہ داروں کی تنخواہیں 5-5 ہزار تک ہوتی تھیں اور غنیمت کی تقسیم سے جو ملتا تھا وہ الگ۔ چنانچہ امیر معاویہ کی تنخواہ 1000 دینار ماہوار یعنی 5000 روپے تھی۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔